بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فوجی شام کے علاقے میں ایک بستی کی جانب سفر کر رہا تھا۔ چنانچہ جب اس نے چند فرسخ کا راستہ طے کر لیا تو وہ تھک گیا۔ اس کے پاس ایک مادہ خچر تھی جس کے اوپر سفر کا ضروری سامان لدا ہوا تھا۔ شام کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہت بڑا گرجا گھر ہے اور اس میں ایک راہب ہے۔ چنانچہ راہب نے مسافر کا استقبال کیا اور اس سے رات گزارنے کے متعلق پوچھا تاکہ وہ کسی سے مہمان نوازی کا انتظام کرے۔ چنانچہ اس فوجی نے رات کو وہاں ٹھہرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ فوجی کہتا ہے کہ جب میں گرجا گھر میں داخل ہوا تو میں نے گرجا میں اس پادری کے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔ بس پادری نے میری مادہ خچر کو ایک طرف لے جا کر باندھ دیا اور اس کو چارہ ڈال دیا، نیز میرا سامان ایک طرف کمرے میں رکھ دیا۔ پادری گرم پانی لایا کیونکہ سخت سردی تھی اور برف باری کا موسم تھا، نیز اس نے آگ جلائی اور میرے لیے عمدہ کھانا لایا۔ بس میں نے کھانا تناول کیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو میں نے سونے سے قبل اس سے بیت الخلاء کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بیت الخلاء اوپر ہے اور اس کا راستہ مجھے بتا دیا۔ چنانچہ جب میں رفع حاجت کے لیے اوپر پہنچا اور بیت الخلاء کے دروازے پر قدم رکھا تو ایک بڑی سی چٹان پر میری نظر پڑی، اور جیسے ہی میں نے اس پر قدم رکھا تو میں گرجا گھر سے باہر میدان میں آ گرا۔ گویا اس راہب نے وہ چٹائی چھت سے باہر اس طرح لٹکائی تھی کہ اس پر ذرا سا بوجھ پڑے تو فوراً آدمی جا گرے۔ چنانچہ جب میں گرا تو میں نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس مجھے چوٹ تو آئی لیکن ہڈی وغیرہ ٹوٹنے سے محفوظ رہی۔ چنانچہ برف باری کی وجہ سے میں کانپ رہا تھا۔ بالآخر برف سے بچنے کے لیے میں گرجا گھر کے دروازے کی محراب میں کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اوپر سے ایک وزنی پتھر آ گرا۔ اگر وہ پتھر مجھ پر گرتا تو میری موت واقع ہو جاتی۔ میں وہاں سے بھاگ گیا اور پادری مجھے گالیاں دیتا رہا، جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ پادری کی شرارت ہے جو مجھے لوٹنے اور قتل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ چنانچہ جب میں گرجا کے محراب سے باہر آیا تو برف باری کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ میرا سارا بدن اور لباس بھیگ گیا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ جان بچانے کی کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے، ورنہ صبح تک میری موت واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ 3 رطل وزنی پتھر ڈھونڈ کر کندھے پر رکھ کر ادھر ادھر بھاگوں۔ بس میں نے یہی تدبیر اختیار کی، جس کی بنا پر میرے جسم میں حرارت پیدا ہوئی۔ پھر میں پتھر اتار کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سردی محسوس ہوئی تو پتھر اٹھا کر یہی ورزش کی۔ غرض صبح تک میں اسی طرح مصروف رہا۔ چنانچہ سورج نکلنے سے پہلے میں نے گرجا گھر کے دروازے کھلنے کی آواز سنی تو میں نے پادری کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ پادری نے مجھے اس جگہ تلاش کیا جہاں میں رات کو بالائی منزل سے نیچے گرا تھا۔ پادری نے مجھے وہاں نہ پا کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، آخر وہ مسافر کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے پادری کی بات سن لی۔ چنانچہ پادری آگے چلا اور میں اس کے پیچھے سے موقع پا کر آہستہ سے گرجا کے دروازے میں داخل ہو گیا اور کواڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ پادری بہت دیر تک مجھے تلاش کرتا رہا، پھر واپس آ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ پادری میری طرف آیا تو میں نے پادری کو گرا کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور اسے ہلاک کر کے سکون کا سانس لیا۔ پھر اس کے بعد گرجا گھر کا دروازہ بند کر کے بالائی منزل میں چلا گیا۔ بالائی منزل پر آگ پہلے سے سلگ رہی تھی۔ میں نے اس میں مزید لکڑیاں ڈالیں اور خوب آگ سینک کر جسم میں حرارت پیدا کی۔ اس کے بعد گیلے کپڑے اتار کر اپنے سامان میں سے دوسرے کپڑے نکال کر پہنے اور پادری کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ رات کی بیداری کی وجہ سے مجھے خوب نیند آئی، یہاں تک کہ عصر کے وقت آنکھ کھلی تو مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ بس میں گرجا گھر میں گھوما پھرا۔ باورچی خانے میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، جس سے طبیعت میں چستی و قوت پیدا ہوئی۔ نیز مجھے وہیں گرجا گھر کے دوسرے کمروں کی چابیاں مل گئیں۔ میں نے اطمینان کے ساتھ
ایک ایک کمرہ کھول کر چیک کیا تو وہاں قیمتی چیزیں، سونا چاندی، سواریوں کے کجاوے، قسم قسم کے آلات اور طرح طرح کے سامان کے انبار لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس سے مجھے محسوس ہوا کہ پادری ایک قسم کا راہزن تھا۔ کسی مسافر کو تنہا گزرتے دیکھتا تو اس کے ساتھ میری طرح کا معاملہ کرتا ہوگا اور اسے دھوکے سے قتل کر کے اس کے سامان پر قابض ہو جاتا ہوگا۔ چنانچہ اب میں سوچنے لگا کہ سامان کے اتنے بڑے ذخیرے کو میں یہاں سے کیسے منتقل کروں کہ میرے متعلق کسی کو شبہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ اچانک میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ میں نے صبح پادری کا لباس پہن لیا اور گرجا کی چھت پر جا کر ٹہلنے لگا۔ چنانچہ نیچے سے گزرنے والے دور سے یہی سمجھتے تھے کہ وہی پادری ہے، اور جانے والے جب قریب آتے تو میں پشت کر کے دوسری طرف ہو جاتا۔ چند روز گزرے کہ کسی کو میری حالت کے متعلق معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے تلاش کر کے 2 تھیلے نکالے اور ان میں سے اچھی قسم کا اور قیمتی سامان بھر لیا۔ پھر پادری کا لباس اتار کر اپنا لباس پہن لیا۔ یہ تھیلے اپنے خچر پر لاد کر قریب کی بستی میں گیا اور ایک مکان کرائے پر لے کر اس میں سکون اختیار کر لی، اور موقع بہ موقع گرجا گھر کے قیمتی سامان کو خچر پر لاد کر اس مکان میں منتقل کرتا رہا۔ چونکہ سامان زیادہ تھا اس لیے وزنی چیزیں چھوڑ کر خچر پر شروع میں قیمتی چیزیں منتقل کیں۔ بالآخر ایک دن میں نے بہت سے خچر اور گدھے کرائے پر حاصل کر لیے اور چند مزدوروں کے ہمراہ یہ تمام سامان لاد کر اپنے گھر لے آیا۔ اس طرح 80,000 درہم اور بہت سی اشرفیاں، بہت سا قیمتی سامان مجھے مال غنیمت کے طور پر میسر آیا۔ نیز میں نے بہت سا قیمتی سامان زمین میں دفن کر کے محفوظ کر لیا، جس کی کسی کو خبر بھی نہ ہو سکی۔